کا ریپلے ہوگا اس ٹاک کا. میں نے آپ لوگوں کو واقعہ بتایا تھا کہ ایک بہن آئی, وہ غالباً ہندو تھیں, مجھے نہیں پتا ان کا ریلیجن کیا تھا, تھیں وہ انڈیا سے, کہتی میں نے پرارتھنا کی تھی میں یہ کروں گی, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کہاں جاؤں, میں تو بتوں کو چھوڑ چکی ہوں, میں نے سوچا آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں, یہ نا مٹھائی لوگوں کے اندر بانٹ دینا. میں نے کہا بہن پرساد تو نہیں ہمیں کھلا رہی؟ کہتی نہیں بھائی میں یہ پرساد نہیں, میں نے گاڈ کو پلیز کرنا ہے, آئی وانٹ ٹو میک یو گائز ہیپی, آئی وانٹ ٹو شیئر مائی ہیپینس, وٹ پلیس کوڈ بی بیٹر دین گوئنگ ٹو ہاؤس آف گاڈ. تو بچے کے یہاں لڑکے کرکٹ وغیرہ کھیل رہے تھے, ہم سارے نے کہا چلو یار سارے تھوڑی تھوڑی مٹھائی کھاؤ, یہ بہن بھی خوش ہو جائیں گی. وہ دعائیں دیتی گئی ہمیں, ٹھیک ہے, ہمارے دل سے بھی اس کے لیے دعائیں نکلیں. تو وہ اللہ کے لیے آئی تھی نا, کیا پتہ اس نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں بیٹھی ہو. یو ڈونٹ نو اینڈ آئی ڈونٹ نو, دیئرفور یو آر ناٹ دا جج اینڈ آئی ایم ناٹ دا جج. اور اس ججمنٹ میں یہ بھی لکھیں مسلمان جو آج کل ایک اور ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں کہ جی وہ جنت میں جا رہا ہے, یار وہ بیچارہ وہ مر گیا سشانت سنگھ جو ہے, اس پر جناب مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. وہ بھائی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو, وہ اللہ کے پاس ہے, اللہ کی مخلوق ہے, تم کون ہو فیصلے کرنے والے جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی. لیو اٹ بٹوین ہم اینڈ ہز گاڈ. اگین ایز آئی سیڈ, if he is a mentally disabled person fighting with mental disability, this is called mental disability in medical terms, then you are in no position to send him to hell or even to Jannah. This is between him and God. اینڈ اف ہی از اے گڈ مین, انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے, جو اچھے لوگ ہیں ایسے نیک لوگ ہیں وہ انشاءاللہ خیر کا معاملہ اللہ ان کے ساتھ کرے گا. بلکہ اس پر نا مجھے موقع نہیں ملا آپ کے لیے ریفرنس لانے کا. علامہ البانی کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ سے ایک حدیث میری نظر میں گزری, ہمارے شیخ مجھے بہت بتایا کرتے تھے وہ حدیث, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, اور میں نے خود بھی یہ پڑھی. مفہوم بتا دیتا ہوں حدیث کا. وہ یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں ایک حدیث ہے, میں مفہوماً بتا رہا ہوں آپ کو بات, متن ورنہ میری کوشش ہوتی ہے عربی متن بھی ساتھ بتاؤں. وہ مفہوم تھا کہ ایسے بہت سارے لوگ جو ہوں گے نا, روز محشر کئی لوگوں کا امتحان ہوگا, ٹیسٹ ہوگا, اور اس ٹیسٹ میں اگر وہ پاس ہو گئے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے, اگر اس ٹیسٹ میں وہ ناکام ہو گئے تو وہ دوزخ میں جائیں گے. یہ بالکل جیسے دنیا ٹیسٹ ہے, وہاں بھی ان کے لیے ایک شاید اللہ تعالیٰ کوئی ٹیسٹ پلیس بنائے, ایگزامینیشن روم ہوگا, اور وہ پاس اچھے لوگوں کو تو بالکل پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اچھا, اور ایک اور اس میں ایک اور کویشچن ہے کہ کیا سارے کے سارے غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے؟ اس دنیا میں وہ لوگ بھی تو ہیں جو غریب کی مدد کرتے ہیں, نیکی کے کام کرتے ہیں, مسلم اقلیت مائنورٹی کے لیے لڑتے ہیں. بالکل جی, امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوا, ایسا ہو رہا ہے ابھی بھی. اور کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ بھائی میں نے کب کہا وہ جہنم میں جائیں گے؟ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے منہوں پہ یہ نہ کہا کریں آ گیا کافر جہنمی, استغفر اللہ, اسی لیے یہ لفظ کافر بدنام ہوا. نہ ایسے نہ کریں. جو آپ کے حق کے لیے لڑ رہا ہے بلکہ اس سے پیار کریں, اسے گلے لگائیں, اور اس کو دین کا بتائیں کہ آپ تو وہ کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ کی اولاد نے کیا. رسول اللہ کی اولاد کس لیے کٹی تھی, کس لیے انہوں نے جانیں دی تھی؟ حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے نا. اور اس طرح کے بہت سارے, آپ کو پتہ ہے امریکن ایک بہت جرنلسٹ تھی, لڑکی, ینگ لڑکی, غزہ میں نہیں, ادھر مطلب فلسطین کے علاقے میں ایک جگہ یہ اسرائیلی سیٹلمنٹ والے جو تھے نا بلڈوزر لے کر آ رہے تھے. اس نے کہا وہ جرنلسٹ امریکن سٹیزن, اور امریکہ کے سٹیزن کو آپ چھو کے بھی دیکھیں, انڈیا ہو یا پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو, نہ فوجیں آئیں تو مجھے کہنا, مگر اسرائیل میں نہیں ایسا ہوتا. اسرائیل میں وہ کھڑی بھی آگے بلڈوزر کہ یہ غریبوں کے گھر ہیں, میں ان کے لیے یہاں لڑوں گی اور میں ان کو رپورٹ کروں گی واقعہ. انہوں نے بلڈوزرز کے اوپر چلا دیا تھا. بتائیں آپ, وہ تو حسینی کام کر رہی ہے, رسول اللہ کے بچوں نے یہ کام کیا, رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا, اور رسول اللہ کی اولاد اور آپ کے بڑے بڑے صحابہ اسی چیز پہ, اسی مشن پہ تھے. وہ علاقوں کے بھوکے نہیں تھے صحابہ. یہ جنگیں اور فتوحات جو ہوئی نا, اس پہ بھی مسلمانوں کی میں ایک بات واضح کر دوں, ہمارے ہندوستان میں آئے بادشاہ لوگ, جہاں جہاں گئے نا خلفائے راشدین, وہاں آپ آج بھی غیر مسلم ہیں, ان سے جا کے پوچھیں. ان کا حسن سلوک ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے یار ایسے حکمران یہ زمین کے نہیں ہیں, یہ کہیں اوپر سے کوئی مخلوق آئی ہے. ایسے نیک لوگ, ایسے اللہ کے ولی لوگ کہ پھٹے خود کے کپڑے اور عوام پیٹ بھر کے سو رہی ہے, اور اتنا پیسہ کہ زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں ہے, صدقہ دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی لے لو, لینے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. وہ لوگ جو تھے نا, ان سے آپ مثالیں پکڑیں, ان سے آپ مثالیں پکڑیں, اور انہی کی مثالوں پہ یہ بہت سارے غیر مسلم چل رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری لیگیسی تھی. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو کھو دیا, اسی لیے ہمارے ساتھ نقصان بھی ہو رہا ہے. یقین مانیں میرے ساتھ غیر مسلم کئی دفعہ, ایک جگہ میں لیکچر دے رہا تھا, یہ جمال خشوگی کی جب ڈیتھ ہوئی تو مجھے نان مسلمز نے بلایا,
تو انہوں نے کہا یار ہم جس کو بلاتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے کہ یار ہمیں ٹریکنگ شروع ہو جائے گی, ہمیں سعودی گورنمنٹ ہراس کرے گی, اب آپ بھی نہ بھاگ جانا. میں نے کہا نہیں میں نہیں بھاگوں گا. مجھے میری کمیونٹی کے لوگوں نے کہا مسجد کی انتظامیہ یہ وہ, یار آپ نہ جانا, یہ کیا آپ کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں جاؤں گا, جو ہوگی یہ دیکھی جائے گی, اللہ مالک ہے. میں وہ میرے سے زیادہ وہ مسلمان ہیں, میرا اسلام یہی تو سکھاتا ہے جو وہ کر رہے ہیں, خشوگی کے حق میں بول رہے ہیں, اور وہ اپنوں کے خلاف بھی بولتے ہیں. عراق وار تھی, افغان وار تھی, یہ وہ لوگ تھے. کیلمزون نان وائلنٹ اپوننٹس آف وار, نو ان کے تنظیم کا نام ہے, اس میں پولیٹیشینز بھی ہیں. تو میں وہاں جب اسپیچ دی نا تو وہاں ایک بابا جی کھڑے ہو گئے, ہاتھ کھڑے, بابا یہ اچھے بابے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, دوسرے والے نہیں. انہوں نے کہا what has happened to the Muslim world? You people are the pioneers of civilization. What is going on with the Muslim world? تو میں نے ان کو ایک بک کا نام بتایا جو آپ کے انڈیا پاکستان میں سب جگہ بڑے معزز ہیں, وہ علی میاں کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں. میں ان کے دوستوں سے ملا تو میرے دل میں ان کی بڑی محبت پیدا ہوئی. ابو الحسن علی ندوی, انہوں نے کتاب لکھی عربی میں بھی اردو میں بھی, آئی تھنک اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے, ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین, اس دنیا کو کتنا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کے ڈکلائن سے. اللہ اکبر. ایسے ہی نہیں, آپ کے انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے شوکت علی اور محمد علی جوہر اور ایون گاندھی جی یہ خلافت کے حق میں تھے. کانگریسی علماء خلافت نہیں چاہتے تھے کہ ٹوٹے, بتائیں آپ ذرا. تو یہ بڑی باتیں ہیں, ان کو آپ سمجھیں. تو ایسے جو نیک لوگ ہیں نا وہ اصل میں اسلام پہ چل رہے ہوتے ہیں, بیچاروں کو بس وہ کلمہ نہیں انہوں نے پڑھا ہوا, وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور وہ پڑھ بھی جاتے ہیں کئی, اور کئی ان میں جو ہے وہ کلمہ ڈکلیئر نہیں بس کر رہے تھے کہ یار ہم نہ ڈکلیئر کیے ہوئے بڑا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں.